کراچی میں اب بہت سے ثقافتی میلے جو ہیں کلچرل فیسٹیولز آپ کو پتہ ہے سجتے رہتے ہیں اور ہم اپنے پلیٹ فارم پہ بہت شوکیس کرتے ہیں. سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور ایک ایسا ہی فیسٹیول آج کل نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے ضیاء الدین تھیٹر میں ضیاء محی الدین تھیٹر میں جاری ہے. ایکچولی ختم ہو گیا ہے ناپا ریپٹری فیسٹیول. ایکچولی ختم ہو گیا, یو رائٹ. اس ہفتے چل رہا تھا, ابھی ختم ہوا ہے اور نام ہے جی یہ ناپا ریپٹری فیسٹیول. اور نام سے ہی یہ ظاہر ہے, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں بہت کچھ ہے. تھیٹر تھا, ہو گیا, ڈرامہ بھی اس میں ہوا, ڈانس, میوزک, ایوری تھنگ دیٹ یو کوڈ ہیو. ناپا کے تھیٹر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ باسلہ مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شی از ہائیلی ایجوکیٹڈ ان تھیٹر. ان کا نہ صرف انڈر گریڈ ہے بلکہ انہوں نے 2 ماسٹرز بھی کیے ہوئے ہیں ان تھیٹر. زبردست. باسلہ ویلکم ٹو جیو پاکستان. اچھا باسلہ, سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ ایک یہ سارا فیسٹیول جو ہوا اس میں کیا کیا تھا, اور کیا پاکستانی سارے اس میں پرفارمرز تھے, آرٹسٹ تھے, یا پوری دنیا سے تھے؟ نہیں, اس میں صرف پاکستانی پرفارمرز تھے. اینڈ ختم نہیں ہوا ہے بائی دا وے. 2 دن ہیں ابھی 2 دن ہیں جی, ابھی 2 دن ہیں. تو یہ تو چل رہا ہے. آلرائٹ, چلیے اچھا لگا ہمیں سن کے. 2 میوزک کے ایونٹس رہ گئے ہیں, ایک آج اور ایک کل باقی ہے. سو آج کیا ہے اور کل کیا ہے؟ آج جو ہے ہمارے پیانو سیریز ہیں, ویسٹرن کلاسیکل پیانو کے 3 پرفارمرز ہیں, جولین قیصر, فلپ شاہد اینڈ ذیشان ظفر. اور یہ تینوں بھی ناپا کے گریجویٹس ہیں. تو بیسیکلی دا فیسٹیول جو ہم نے ڈیزائن کیا تھا وہ یہ تھا کہ ناپا ریپٹری فیسٹیول واز ٹو سیلیبریٹ دا لیگیسی آف مسٹر ضیاء محی الدین ان جو ان کے المنائی کی اس میں جو ہمیں ملتے ہیں. تو ہم نے اس میں 6 ڈرامے کیے تھے اور 3 میوزک کے ایونٹس. تو 2 میوزک ایونٹس رہ گئے ہیں. کل رات ہمارا آخری سارے جو تھیٹر کے پرفارمنسز تھے. اچھا, جو ڈرامے تھے, اور اگر ٹریبیوٹ بھی ہے ضیاء محی الدین صاحب کو, تو ڈرامے کیا فریش تھے یا پہلے کیے ہوئے تھے اور یا برانڈ نیو تھے؟ نہیں, سب برانڈ نیو تھے اور سب جو ہے وہ المنائی نے کیا تھا. تو ہم نے اناپورنا سے شروع کیا. all the artists who had graduated from the academy انہوں نے کیا. بالکل ایسا ہی سارے گریجویٹس. اور اس میں ہمارے پاس ڈراماز بھی تھے. اور ایک دن ہم نے داستان گوئی کی. داستان گوئی کے بارے میں اٹس ناٹ فرام دی انڈین سب کانٹیننٹ وچ بیکیم obsolete اور بالکل ختم ہو گئی. کوئی اس کو پریکٹس نہیں کرا, نہ انڈیا نہ پاکستان میں. اسٹوری ٹیلنگ اور اس کا ایک خاص ایک ٹائپ, ایک فارم ہے جو انڈین سب کانٹیننٹ کی ہے. تو اس کو ناپا نے ریوائیو کیا. بادشاہوں کے زمانے میں بادشاہ کہانی سننا چاہتے تھے تو اس کا خاص انداز تھا جس طریقے سے وہ کہانی سنائی جاتی تھی. تو وہ اس وقت پہ کہانیاں لکھی بھی جاتی تھیں. اور یہ بہت پرانا آرٹ فارم بالکل. So those کہانیاں are narrated but not acted out. They are narrated in a minor form of acting. کہ وہ اتنا آپ کو یعنی آپ کی نریشن میں ایکٹنگ ہوگی. آپ کو یاد ہے کیسٹ کہانیاں جو ہوتی تھیں بچپن میں ہمارے؟ ہاں, مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. اور پھر کچھ ایسا بھی تھا, آئی ریمبر کہ خیر anyway I have forgotten, وہ خط بھی ایک دوسرے کو پڑھ رہے ہیں, کچھ اس قسم کی. وہ ڈفرینٹ ہے. ہاں, وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اور یہ بیٹھ کے وہ آپ کو جو ہے نا, وہ جیسے اگر آپ کو یاد ہو کہ بچپن میں آپ کو آپ کے پیرنٹس کہانیاں سناتے ہیں اور وہ یو نو وہ اس میں مطلب آواز بھی ڈال رہے ہیں. اگر وہ مینا کی بات ہے تو مینا کسی آواز بھی نکال لیں گے. مطلب بہت ایک شیر کی آواز ہے تو پھر وہ بیچ میں ادھر آ جائیں گے, مطلب ایک ویسا. تو وہ بڑا ہمارا ایک دیسی آرٹ فارم, اور وہ ختم ہو گیا تھا پاکستان اور انڈیا دونوں سے. تو پاکستان میں اس کو ریوائیو کیا ناپا نے, اور ناپا کے 3 گریجویٹس نے, میسم نقوی, نظر الحسن اور فواد خان. میسم کو شاید آپ لوگ جانتے ہیں, بالکل ہمارے شو پہ بھی آئے ہیں. بالکل. اور فواد خان نایاب فلم میں ایکٹر تھے. نظر الحسن جو ہے ان کا تو بے تحاشا ایکٹنگ کا کام ہے, وہ بہت زیادہ. تو انہوں نے ضیاء صاحب کی گائیڈنس میں انہوں نے یہ آرٹ فارم ریوائیو کیا. تو ہم نے اس کا بھی شو کیا تھیٹر اس فیسٹیول میں. ہم نے اینڈ وی ٹرائی ٹو میک اٹ جتنا ہم ڈفرینٹ جانرز کو انکلوڈ کر سکے فیسٹیول میں. تو ایبسرڈ پلیز بھی تھے, کامیڈی بھی تھا, فارس جو ہے, ٹریجڈی بھی ہے. تو وہ سب کچھ. سب سے زیادہ آڈینس کے ساتھ کیا کلک کرتا ہے پاکستان میں؟ تو آئی تھنک کامیڈی کلک کرتا ہے. آئی تھنک بیکاز ادروائز اتنی ٹینشنز ہیں نا. ہمیں کامک ریلیف ہی چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو, جو وہ اپنے گھروں سے نکل کے یہاں کچھ دیکھنے آئیں گے. although I do feel کہ اگر کوئی بہت ڈیپ چیز ہو which makes you you know from something جس سے آپ کچھ گھر لے کے جا سکیں, کچھ سوچ سکیں, something that stays with you, that would be a win as well. That we did have an original play also, زیست اس کا نام. اور کاشف حسین ہمارے ایک ٹیچر بھی ہیں ناپا میں اور گریجویٹ بھی ہیں. انہوں نے ایک اوریجنل اسٹوری اٹھائی اور اس پہ انہوں نے کھیل کیا. بہت اچھا خوبصورت انہوں نے لکھا تھا.
اور وہ ایک ایسا پلے تھا کہ آپ کو یو نو اٹس لائک پنچ ان دی گٹ کہ آپ تھوڑی دیر تک آپ ہاں ایبسلیوٹلی اینڈ اٹ واز اباؤٹ پیرنٹنگ اینڈ جو ٹینز جو جس اسٹرگل سے گزرتے ہیں تو بہت سارے نئے کھیل پیش کیے گئے اس فیسٹیول کے دوران, سارے نئے کھیل پیش کیے گئے. اب ان کو دوبارہ پیش کرنے کا کوئی ارادہ ہے ناپا میں؟ کیونکہ بالکل بیکاز آئی ایم سرٹنلی انٹریگڈ کہ اب دوبارہ ہوں گے تو میں جاؤں گا دیکھنے کے لیے. بالکل آپ کو داستان گوئی یو نو بیکاز اس میں اور پلیس سب میں آنا چاہیے, اور یہ جو نئی چیزیں ہیں آئی تھنک یہ تو کرنا ہی چاہیے. اچھا اب ذرا دو جو رہ گئے ہیں ایونٹس وہ ہم اپنے آڈینس کو یہاں ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیں. سو دیز آر ٹکٹڈ ایونٹس جی ٹکٹڈ ایونٹس ہیں. سو اینڈ یو کین واک ان اینڈ بائی ا ٹکٹ اینڈ انجوائے اٹ. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. دیکھیں ویکینڈ ہے تو لہٰذا اب ہم نے آپ کو بتا ہی دیا کہ آج آپ کیا کر سکتے ہیں اور کل بھی ویسٹرن کلاسیکل پیانو سیریز ہے, اور کل جو ہے احسن باری ساؤنڈز آف کراچی کے فاؤنڈر جو ہے آرٹس کاؤنسل پہ میوزک اکیڈمی کے ہیڈ بھی ہیں, وہ بھی ناپا کے گریجویٹ ہیں. تو کل وہ ایک صوفی ٹیلنٹ اوور لوڈ ہے ادھر, سارے مل کے بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے. تو وہ دیٹس ایگزیکٹلی سیلیبریٹنگ کہ جو انڈسٹری شیپ کی ہے ناپا کے الومنائی نے, تو وہ جو ایک ہمارا لیگیسی ضیاء صاحب کا جو اب چلنا شروع ہوا ہے اور اب وہ جو جا رہا ہے تو اسی کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اسکول پرفارمنگ اٹسیلف ناؤ, کیونکہ ایک تاثر یہ تھا کہ ضیاء صاحب اور یہ بڑے نام جب تک ایسوسیٹڈ تھے اٹ واز ڈوئنگ ویری ویل. اب مطلب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اب ہر چیز کا ایک ریوائول کا ایک وہ آتا ہے کہ ایک اسٹیبلٹی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ضیاء صاحب ہیڈ تھے اور ان کے ہونے سے بہت فرق پڑتا تھا. اب ہم نے دوبارہ اس کو ہم نے پک کیا ہے اور ہم دوبارہ اس طرح لے کے چلنے کی پوری کوشش کریں. ڈیفینیٹلی ضیاء صاحب کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, ان کے کام کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. دیکھیں وہ اتنے انسپائرنگ ہیں کہ اب آپ ایڈمیشنز وغیرہ آپ کے اوپن ہیں؟ بالکل ہمارے ایڈمیشنز کیونکہ اب سپٹمبر والا جو ہمارا انٹیک ہوگا تو جولائی میں ہم اناؤنس کر دیں گے اور اگست سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آنے شروع ہو جائیں گے. سو اگست از دا ٹائم. What programs exactly again? ہم تھیٹر اینڈ میوزک دونوں آفر کریں. تو تھیٹر کا 3 سال کا ڈپلوما اینڈ میوزک کا 3 سال کا ڈپلوما. Lovely. So زبردست بازلا, تھینک یو سو مچ. بڑی اچھی طرح آپ نے ہمیں, ہمارا انٹرسٹ جو ہے نا آپ کی باتوں سے بھی بڑا جاگ گیا ہے کہ وی شوڈ آل گو دیئر. اور اب جو 2 ایونٹس رہ گئے ہیں, یو نو واٹ یو آر ڈوئنگ آن دا ویکینڈ اف یو آر ان کراچی, تو میوزک سے آپ ذرا محظوظ ہوئیں.